ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ظاہر ہے بت تو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی، ورنہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ نہ یہ گمراہ کر سکتے ہیں نہ ہدایت دے سکتے ہیں، نا ہدایت دینا گمراہ کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ذریعہ یہ بنے ہیں۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی ایک برائی بیان کی، اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا، گمراہ کیا، تو مجھے اور میری اولاد کو اس جرم سے بچانا۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو خراب کر دیا، فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا مجھے فالو کرے گا، فانہ منی، وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرا حکم توڑ کر ان بتوں کو فالو کرے گا، تو اللہ کیا مطلب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر میں اس سے بری ذمہ ہوں، اس کا مجھ سے پھر قیامت کے دن سوال نہ کرنا، چاہے وہ میری اولاد میں ہو یا میری اولاد کے علاوہ ہو، لیکن تو اس کو عذاب دے یا نہیں دے تو تیرے بارے میں یہی کہتا ہوں فإنک غفور الرحیم، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اللہ نے مشرک کے لیے دعا کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، بعد میں قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو، یعنی اسماعیل کو، بعض اولاد ہے نا، یہ ایک اولاد تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو وہیں تھے فلسطین میں تھے، اور ایک یہاں تھے، ذریت میں سے بعض کو، یعنی من کا مطلب اکثر تبعیض آتا ہے، یعنی کل کو نہیں بلکہ اس میں سے کسی کو۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو یعنی اسماعیل کو ٹھہرایا ہے بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، جس میں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، زراعت ہی نہیں ہوتی، خشک میدان ہے، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب میں نے ٹھہرایا ان کو، تیری محبت میں، تیرے گھر کے اعزاز میں، تیرے گھر کے اکرام میں نے ان کو ٹھہرایا ہے۔ اے اللہ میری نیت دنیا نہیں ہے بلکہ میری نیت کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ یہ لوگ کا کیا مطلب، جب ان کی نسلیں یہاں آباد ہوں گی تو یہاں نماز قائم ہو جائے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ یہ علاقہ دو چیزوں سے، نعمتوں سے محروم ہے، یعنی میں نے تو یہ قربانی دے دی اور میری اولاد نے بھی، میری بیوی نے بھی قربانی دے دی کہ ایک بیابان زمین میں آ کے بس گئے ہیں یہ لوگ، جہاں زراعت ہی نہیں ہے، زراعت کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے اس جگہ میں، تو میں نے جب یہ تیرے لیے قربانی دی ہے، اور قربانی دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ تیرا گھر ہے تو یہاں نماز قائم ہونا، جب اللہ کا گھر کہیں ہوتا ہے تو وہاں تو عبادت زیادہ ہونی چاہیے، تو اللہ میں نے تو دنیا کی قربانی دی آخرت کے لیے، تو اس کے بدلے میں دنیا کی بھی دو نعمتیں ہمیں دے دے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں، نمبر ایک، اس جگہ لوگوں کی طبیعت مائل نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہیں کالے، اور کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ ہوتا یا کوئی آبشاریں ہوتی تو لوگ خود بخود آتے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نے کیا کرنا ہے اپنی نعمت سے، اپنے فضل سے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے، دلوں پر تو تیری حکومت ہے نا، ایسا لوگوں کے دلوں میں کچھ تغیر کر دے کہ صرف اس جگہ سے محبت نہ ہو بلکہ کھچے چلے آئیں یہاں پر، دوڑے چلے آئیں یہاں پر، ایسا اٹریکٹیو بنا دے لوگوں کی نظر میں تو اس کو۔ دوسرا مسئلہ یہاں قحط ہے، یہاں زراعت نہیں ہے، تو کیا کر، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو اپنی قدرت سے ان کو پھل عطا فرما۔ ثمرات میں سبزیاں بھی داخل ہیں، اولین اطلاق تو اس کا پھل پر ہوتا ہے، مگر درخت کا جو بھی حاصل ہوتا ہے نا، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو بھی ثمر کہا جاتا ہے، یعنی یہاں زراعت نہیں ہے لیکن تو اس زراعت کی کمی کو پورا کر دے، لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ شکر ادا کریں اور توحید پر قائم رہیں۔ تو اللہ نے دونوں وعدے ابراہیم علیہ السلام کے پورے کیے، لوگوں کے لیے اس جگہ کو اٹریکٹیو بھی بنا دیا، اور اللہ نے اس جگہ پھلوں کی بہتات بھی کر دی۔ آج تو بہت ہی بہتات ہے، لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی وہاں بہتات ایسے ہوئی کہ مکہ کے بالکل قریب میں شہر ہے طائف، اس جگہ پھلوں کی بہت بہتات ہوئی، اور وہاں سے پھل پھر مکہ ہمیشہ سے لائے جاتے، تو وہاں پر جو انگور انار جو نبی کے پاس آتے تھے زیادہ تر طائف ہی سے آیا کرتے تھے وہ، تو اس طرح بھی اللہ نے، اور آج تو بالکل ہی کمی دور کر دی، آج تو دنیا میں شاید کسی جگہ پھلوں کی اتنی بہتات نہ ہو جتنی اللہ نے مکہ میں۔ اور مکہ میں کمال کی بات یہ کہ بے موسم پھل بھی وافر مقدار میں ملیں گے، یعنی وہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن ہر موسم کا پھل ہر موسم میں آپ کو وہاں ملے گا وافر مقدار میں، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ کیا مطلب، یہ اس توحید پر اور نماز پر قائم رہیں یہ لوگ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ
मुशरिकीन मक्का को बता रहे हैं कि तुम्हारे बाप इब्राहिम की दुआओं की बरकत है कि तुम्हें मक्का मिला, और उनकी दुआओं की बरकत है कि आज तुम मक्का में रहते हो और सारी दुनिया से लोग हज के लिए मक्का आते हैं। तो वो तो तौहीद परस्त थे, वो तो बुत परस्ती के मुखालिफ थे, तो तुम ये क्या बात है कि उनकी दुआओं से तो फायदा उठा रहे हो लेकिन उनकी तालीमात पर अमल नहीं कर रहे। लिहाजा तौहीद के निजाम को कायम करो और नमाज के निजाम को कायम करो। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन, ऐ हमारे रब तू खूब जानता है कि जो कुछ हम छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। तू मेरे दिल की बातों को जानता है, तू जानता है कि मैं ये दुआ इखलास से कर रहा हूं या मेरा कोई दुनियावी मफाद है, तू सब कुछ जानता है। लिहाजा मेरी इस दुआ को कबूल कर। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, और अल्लाह पर तो आसमान और जमीन में कोई चीज मख्फी ही नहीं है। तो अल्लाह तू तो मेरे दिल की हालत को जानता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। अब देखें कैसे जबरदस्त बलागत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितनी दुआएं मांग रहे हैं, असबाब की दुनिया में उनकी कबूल होने का कोई चांस नहीं है। एक ऐसी जगह जहां ज़राअत ना हो, पानी सिर्फ एक चश्मा निकला हो वहां से, वहां के बारे में, और चारों तरफ रेगिस्तान हो, वहां के बारे में दुआ मांग रहे हैं अल्लाह इस जगह लोगों की तबीयत माइल हो जाए, अट्रैक्टिव बना दे। बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ है ना ये। भाई आप एक खूबसूरत सा बंगला बनाओ, जगह बनाओ, फिर आप तख्ती लगाओ और लोगों को माइल करो, दुआएं भी मंगवाओ तो बात समझ में आती है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे शहर के बारे में दुआ मांग रहे हैं जिसमें कुछ है ही नहीं अट्रैक्शन का। नंबर 2, जहां ज़राअत घास का एक तिनका नहीं है, वहां ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह रिस्क की फरावानी हो यहाँ पे। तो ये सारी असबाब से हट के दुआएं हैं। तो इसलिए वो अल्लाह को वास्ता दे रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे बुढ़ापे में जब औलाद दे दी, बुढ़ापे में औलाद तो मुमकिन नहीं है, जो अल्लाह बुढ़ापे में औलाद दे सकता है तो वो मक्का को, एक बंजर जमीन को ऐसा क्यों नहीं बना सकता कि वहां फलों की बहुतात भी हो और वहां इतनी मोहब्बत लोगों के दिलों में उस जगह की आ जाए कि खिंचे चले आए लोग। कैसे हज उम्रे में आप देखो पूरी दुनिया से तितलियों की तरफ फ्लाइटें उड़ती हैं। मैं तो हैरान होता हूँ ये मंजर देख के। आप जब जाए ना हज टर्मिनल में, कैसे जहाज के पीछे जहाज चल रहा होता है, कैसे हर तबका, मुल्कों के सदर भी, बादशाह भी, वजीर आजम भी, रक्शे वाले भी, टैक्सी वाले भी, कैसे उड़ उड़ के बैतुल्लाह की तरफ पहुंच रहे होते हैं। अजीब मंजर है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी वहब ली अलल किबरी, जिसने बुढ़ापे के बावजूद मुझे हिबा किया, अता किया, इस्माइल को, व इसहाक और इसहाक भी दिए। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। तो अल्लाह को वास्ता दे रहे हैं, अल्लाह तूने मेरी दुआ सुनी, बुढ़ापे में औलाद दी, तो ये भी मेरी दुआ सुन ले तू मक्का मुकर्रमा के बारे में। आगे फिर मजीद दुआ मांग रहे हैं अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और अपने वालिदैन के लिए। ये तो उमूमी दुआ मक्का वालों के लिए मांगी आपने। आगे दुआ मांगते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती, ऐ अल्लाह मुझे नमाज का कायम करने वाला बना। मैं जो दुआ मांग रहा हूँ कि मक्का को आबाद कर दे नमाज से, तो सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमा। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी। यहाँ एक इश्काल होता है कि सारी औलाद के लिए दुआ मांगनी चाहिए थी ना, तो यूं क्यों कह रहे हैं मेरी औलाद में से भी? तो देखें, या तो यहाँ मिन तबईजिया ही नहीं है, यहाँ मिन का मतलब मेरी औलाद से भी नमाजी बना, चाहे वो सब से हो। तो अगर मिन को बाज के माना में हम नहीं लेते फिर तो कोई इश्काल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ मिन से मुराद ये ले लें कि औलाद में से, यानी औलाद से का मतलब औलाद में से भी एक तादाद हो, सारी औलाद नहीं, तो उसकी वजह यह है कि सूरह बकरा में ये बात गुजर चुकी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कि हम आपकी औलाद में नबूवत और इमामत को जारी करेंगे, लेकिन जो उनमें जालिम लोग होंगे ना, उनको मेरी ये नेमत नहीं पहुंचेगी। तो इससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि मेरी औलाद में मुशरिक और काफिर और नाफरमान भी पैदा होंगे, सारी औलाद तौहीद परस्त नहीं होगी। जैसे कि बहुत बड़ी तादाद में औलाद गुमराह हुई मक्का में जो थे, ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही थी ना जो शिर्क में मुब्तला हो गई थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था कि अल्लाह ये ऐलान कर चुका है कि सारी औलाद नेक नहीं होगी, इसलिए फिर उन्होंने उसी हिसाब से दुआ मांगी कि मेरी औलाद में से भी एक बड़ी तादाद यानी हो जो नमाजी हो। लेकिन हमें ये इजाजत नहीं है क्योंकि हम आलिमुल गैब नहीं है, हमें क्या पता हमारी औलाद गुमराह होगी या नहीं होगी। तो हमें यही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मेरी सारी औलाद को नेक बना। अलबत्ता ये इश्काल होगा कि हम भी तो ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती। तो देखें, हम जब ये दुआ करें ना तो हम यहाँ मिन ज़ुर्रियती में मिन से बाज लोग मुराद न लें, मिन से तमाम औलाद मुराद ले लें, तो हमारे हक में फिर ये इश्काल नहीं होगा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए हमारे रब और तू मेरी दुआ को कबूल कर ले, यानी दोबारा उसकी ताकीद कर रहे हैं। रब्बना वग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह उनको नमाज की तौफीक दे, इन्हें मैं यहाँ आबाद करके जा रहा हूँ। अब अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए भी दुआ मांगी आपने, ए मेरे रब मेरी भी मग़फ़िरत कर दे और मेरे वालिदैन की भी और आम मोमिनीन की भी, उस दिन जिस दिन हिसाब व किताब कायम होगा। वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की जब उनको मालूम नहीं था कि वालिदैन के लिए जो अगर शिर्क पर हो तो दुआ करना हराम है।
तभी कुरान में आता है वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अम मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु। आप सूरह तौबा में ये आयतें पढ़ चुके हैं कि इब्राहिम ने जो अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, ये एक वादा किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से, उस वादे को निभाया, लेकिन जब अल्लाह ने पाबंदी लगा दी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ उनके लिए छोड़ दी। और रहा मसला वालदा का, तो अगर वालदा की तौहीद पर मौत हुई थी फिर तो दुआ में कोई हरज नहीं है, अगर वो भी शिर्क पर थी तो उनका भी यही जवाब है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इल्म से पहले। बाज़ उलमा ने कहा कि इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े थे तो ये दुआ मांगना इसकी अलामत है कि आपके वालिदैन की मौत ईमान पर हुई होगी। और जहां कुरान में आता है कि आपके वालिद मोहतरम जो थे वो शिर्क पर थे, तो वहां वालिद से मुराद चचा है, ये ऐसी कमजोर बात है, इसकी सही होने की हमारे पास कोई भी दलील नहीं है। इसमें कुरान की बहुत सारी आयतों को ऐसी तावीलात करनी पड़ेगी कि बिल्कुल एक तावीलात का, एक फासिद तावीलात का दरवाजा भी खुल सकता है इससे। तो हर आदमी फिर तो कुछ भी आयत का कोई मफहूम बयान कर दे। तो सीधा सीधा है कि कुरान खुद इश्काल का जवाब दे रहा है ना कि इब्राहिम ने अपने बाप के लिए क्यों दुआ मांगी, उसी का खुद कुरान जवाब दे रहा है कि इसलिए मांगी कि अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई। तो इतनी वाज़ेह बात के बाद फिर ये तावील करना कि वो वालिद से चचा मुराद है, ये बिल्कुल गलत बात मालूम होती है। हमारा ये रुकू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, रुकू नंबर 6 और 18। इसमें मक्का की भी फजीलत मालूम होती है, तौहीद की फजीलत, ये भी हमें पता चलता है कि अपने साथ साथ अपनी औलादों के लिए, अपने वालिदैन के लिए भी हमें दुआएं मांगनी चाहिए। और ये रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ये दुआ की भी फजीलत, इसका भी एहतमाम करना चाहिए। और ये भी कि शहर की फजीलत और शहर में अमन का कायम होना कितनी बड़ी नेमत है। सब ये दुआएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी हैं। फिर अपनी औलाद की रूहानी तरक्की के साथ साथ जिस्मानी तरक्की की कोशिशें करना और उसके लिए दुआएं मांगना, ये भी पैगंबर की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए ये भी दुआ मांगी कि अल्लाह इसको मुआशी तरक्की भी दे, तो और अपनी औलाद के लिए भी दुआ मांगी। तो ये सब चीजों की फजीलत हमें इस रुकू से मालूम हुई। 7 साल गुजर गए और मिस्र में और मिस्र के करीब करीब के इलाकों में कहत पड़ गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तो इधर फलस्तीन में थे, वहां भी कहत पड़ गया। अब लोग भूख से मरने लगे। खबरें पहले भी फैला करती थी, फैलना शुरू हो गई कि भाई मिस्र की जो गवर्नमेंट है मुनासिब रेट पे राशन दे रही, फीकस के हिसाब से ना, गंदम की बोरियां या जो भी राशन होगा, अनाज होगा, फीकस, भाई आप बता दें आपके घर में कितने अफराद हैं तो फी फर्द इतने पैसे होंगे और इतनी बोरियां आपको मिलेंगी। तो कुरान कहता है वजा इख्वतु यूसुफ, जब ये खबर दुनिया में फैली है तो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों से कहा कि भाई जाओ गजावे कसो ऊंट के और मिस्र की हुकूमत से जाके मुतालबा। अब देखो मिस्र की हुकूमत गैर मुस्लिम है और याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर के बेटे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम मुल्क से मदद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, अगरचे पैसों से ले रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई इज्तिमाई हालात खराब हो जाते हैं तो किसी गैर मुस्लिम से कंट्री से मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है। हम लोग फतवे जब लगाते हैं जब अपनी जरूरत सामने नहीं आती, जब दूसरे की जरूरत हो तो थोपते रहो उसके ऊपर फतवे, जब खुद परेशान होता है ना तो फिर गुंजाइश निकाल रहा होता है। एक साहब मुझे कहने लगे टीवी में इश्तिहार चलाना जायज नहीं है। मैंने कहा जब आपकी कंपनी खुलेगी ना फिर हम पूछेंगे कि जायज है या नहीं। अच्छा भाई, तो वजह इख्वतु यूसुफ, थोड़ा सा इसको पढ़ के फिर आज फिर कल कर ले, हमें कोई जल्दी तो है नहीं, जो रह जाएगी कल कर लेंगे, क्या ख्याल है। इसमें जो असबाक मिलते हैं वो तो हाईलाइट करने हैं ना, खाली वाकया तो किताबों में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। वजह इख्वतु यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए। फदखलू अलैहि, और यूसुफ के पास महल में दाखिल हुए। उनको एक खोपड़ी में तसव्वुर भी नहीं कि हमारा ये भाई जिसको हमने कुएं में डाला था वो बादशाह बनके बैठा हुआ है सामने। फअरफहुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान गए। वहुम लहू मुनकिरून, और भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को राशन वाशन तैयार करके दिया, हुआ ये था कि याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को नहीं भेजा, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को खतरा यह था कि जैसे इन्होंने हसद में यूसुफ का नुकसान किया कहीं बिन्यामीन का भी ना कर दें। लेकिन ये कहा कि राशन इसका भी लेकर आओ, वो तुम्हारी जबान पे एतमाद करके दे देंगे, इस बेटे को साथ ले जाने की इजाजत नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सारा राशन रखो, लेकिन अगली दफा अगर तुम भाई को नहीं लेकर आए तो उसके हिस्से का राशन तुम्हें नहीं मिलेगा। फला कैल लकुम इंदी वला तकरबून, तुमने कहा ना कि एक और भाई हमारा है, उसको भी लाना पड़ेगा, वरना कख भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकी जितनी कीमत थी ना वो सारी इनके सामान में रख दी, ताकि ये खुश हो जाएं कि भाई देखो फ्री फोकट में हमें राशन मिल गया है, तो कितना अच्छा बादशाह है, तो अब्बा को समझाने में आसानी होगी, हम अपने भाई को लेके चले जाएंगे।
قالوا سنراود عنه اباه، وہ بھائی کہنے لگے ہم ابا کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ایکچولی بات یہ کہ ابا نا اس کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں، پوری بات تو بتا نہیں رہے، کہہ رہے ہم وہ ہے کچھ ابا سمجھ میں نہیں آتے، وہ کیوں نہیں بھیجتے. تو سنراود عنه اباه، لیکن ہم ابا کو سمجھائیں گے. وانا لفاعلون، اور ہم اس کو لا کے چھوڑیں گے، آپ بے فکر رہیں، اس دفعہ آپ دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ساری پونجی بھی ان کی انہی کے سامان میں ڈال دی. فلما رجعوا الى ابيهم، سارا قافلہ راشن لے کے مصر میں آیا اور ابا سے کہنے لگا یعقوب علیہ السلام سے، یا ابانا منع منا الکیل، ابا کچھ راشن ہم سے روک لیا گیا ہے. بادشاہ نے کہا بھائی کو لے کر آؤ. فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، ہم بھائی کی حفاظت لازمی کریں گے، جیسے ہم نے یہ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے لیکن راشن ہمیں پورا مل جائے گا. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں اعتماد کیا تھا، اس وقت بھی تم نے قسمیں کھائی تھی. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ولما فتحوا متاعهم، جب بوریاں کھلی ہیں دیکھا جمع پونجی ساری اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو ابا سے کہنے لگے ما نبغی، ابا ہمیں اور کیا چاہیے، اتنا نیک بادشاہ ہے، راشن بھی دے دیا اور پیسے بھی ہم سے نہیں لیے، تو اتنے نیک آدمی پر بھی ہم ٹرسٹ نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے. لہذا آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ایک اونٹ کا پورا جو ہے نا، کیونکہ ایک اونٹ کے بقدر راشن مل رہا تھا، تو ایک پورا اونٹ ہمیں بھائی کے نام پہ بھی مل جائے گا. قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک مل کر مضبوط قسمیں نہیں اٹھاؤ گے، لتأتننی بہ، ہر قیمت پہ تم نے اس کو واپس لے کر آنا ہے. الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ کوئی ڈاکو تمہیں گھیر کے قتل کر دیں، کوئی ہوتا ہے نا کوئی لوٹ مار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، وہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا تو تم سب مل کے مضبوط قسمیں اٹھا کے کہو گے میرے سامنے کہ ہر قیمت پہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے. اب ظاہر ہے ان کی نیت تو یہی تھی کہ ہم واپس لے کر آئیں گے. فلما آتوہ موثقہم، جب سب نے مضبوط ایگریمنٹ کیا، ابا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے کہا اللہ ہمارے اس معاملے میں کارساز ہے، سب چیزیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. وقال یا بنی، اب دوبارہ قافلے کو روانہ کیا تو اپنے بیٹوں سے کہا لا تدخلوا من باب واحد، مصر میں ایک ہی دروازے سے سارے داخل نہ ہونا، کیونکہ بیٹے تھے، ایک تو جوان بیٹے 10 تھے، 9 تھے، پھر میں بھول گیا 11 بیٹے تھے نا، تو 11 بیٹے تھے خوبصورت جوان. ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تو بھائیوں میں بھی تو کچھ حسن ہوگا نا، جوان بیٹے اور وہ لمبی لمبی ہائٹ ان کی. تو حضرت یعقوب کو ڈر لگا کہ یہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے، لوگ کہیں گے اشش کر اٹھیں گے تو نظر لگنے کا خطرہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں لگتی، ہر نیلے پیلے کو نہیں لگتی، سمجھ رہے ہو نا. کوئی بچہ بہت خوبصورت ہو تو نظر سے بچنے کا اہتمام کریں، لیکن اس کے لیے مرچے ورچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیا کریں، بہت زیادہ تعریفیں نہ کیا کریں. اور آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ ناک بہ رہی ہوگی بچے کی، اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا ہوگا اور عجیب سا ہوگا، اور مائیں نظریں اتار رہی ہوتی ہیں بیٹھ بیٹھ کے. ماں تو خیر ماں ہوتی ہے، اس کو تو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. کوئی بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے، آپ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن رہا ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ کروڑوں کی، نظر ماشاءاللہ لکھ کے لگا دیا، نظر سے بچنے کا اہتمام کر لیا. یا آپ کا کوئی کروڑوں کا بزنس چل رہا ہے نا، وہ دے مار 4.5 کسٹمر آ رہے ہیں اور جناب سیل ہو رہی ہے، سیل پرچیزنگ چل رہی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، آپ تھوڑا نظر سے بچنے کا اہتمام کریں. حلیم کی دیگ پہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی وہ ہوتی ہے ریڈی، اس پہ حلیم کی دیگ والے نے چپل لٹکایا ہوا ہوتا ہے، کالا چپل نا، نظر سے بچ. رکشے والے نے نظر سے بچنے کے لیے چپل لٹکائی ہوئی ہوتی ہے کالی سی گندی سی. او بھائی یہ ٹرک کو نظر لگی تھی تو رکشہ بنا تھا، اب یہ نظر لگ کے کیا بنے گا؟ یہ تو یہ وہم ہے، نظر برحق ہے لیکن اس میں بھی اعتدال ضروری ہے. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اکٹھے داخل نہ ہونا. تو پھر فرمایا کہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ اگر کچھ ارادہ کرے گا نقصان پہنچانے کا تو ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک دل میں حاجت تھی، ہوتا ہے نا کہ بھئی احتیاط کر لو تو کیا جا رہا ہے، تو ہم اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں، احتیاط کر لو، ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے داخل نہ ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت کتنی بڑی نعمت ہے. زیادہ بچوں کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایک آدھ بچے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہی نہیں ہے کہ ان کو نظر لگے. نظر نعمتوں کو لگتی ہے، پیغمبروں کو اللہ نے اولادیں دی ہیں، کثرت سے اولادیں ہیں، تو جب ان کے اتنے بیٹے تھے تو ظاہر ہے بیٹیاں بھی بہت ہوں گی نا، یہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جتنے چاہے بیٹے پیدا کر لو، تو ان کی نسل ہی بہت تھی، تو اس لیے ان کو خطرہ ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی کیا خوش قسمت باپ ہے جس کی اتنی اولادیں ہیں. اور آج ابا ایک آدھ بچے کو 45 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے اور ایک آدھ بچے کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے تو
صبر کرو, لیکن یہ اپنی حماقتوں سے ہے تو کوئی فخر کی بالکل بھی بات نہیں ہے. گھر بھرا ہوا ہونا چاہیے بچوں سے. خیر جلدی جلدی ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف, یہ قافلہ بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں آیا. آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ, یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تنہائی میں لے گئے اور ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اب تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی ٹینشن دے کے رکھا ہوا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے, یعنی اس کو بھی کیا ٹینشن میں, صرف حسد کی وجہ سے اس کو بھی ٹینشن میں رکھا ہوا تھا. فلما جہزهم بجہازهم, جب سامان تیار کیا قافلے کے لیے, جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, تو اپنے بھائی کے سامان میں بادشاہ کا قیمتی پیالہ رکھوا دیا یوسف علیہ السلام. اب قافلہ جب چلا ہے تو واپس جانے لگا تو کیا ہوا ہے, اذن مؤذن, ایک بندے نے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو تم تو چور ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ندا لگائی اس کو نہیں پتا ہو, وہ ان کو چور ہی سمجھ رہا ہوں, اس نے دیکھا پیالہ غائب ہے, اور جب تک یہ محل میں نہیں تھے تو پیالہ موجود تھا, جب یہ محل سے گئے ہیں تو پیالہ کیا ہوا ہے, شارٹ ہوا ہے. تو ظاہر ہے پھر تو شک اسی پہ جاتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے جس نے پکارا اس کو کہانی نہ پتا ہو کہ یہ تو یوسف علیہ السلام نے خود ہی رکھ دیا اس کے اندر. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے بھائی کو روک لینا. ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو, اے تجارتی, اے قافلے والو تم تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم, فوراً وہ بھائی پیچھے پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون, بھائی کیا گم ہو گیا ہے جس کے تم ہمیں کہہ رہے ہو چور ہے. قالوا نفقد صواع الملک, کہنے لگے بادشاہ کا قیمتی پیالہ ہم گم پا رہے ہیں, محل میں وہ نہیں مل رہا. ولمن جاء به حمل بعیر, بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو وہ پیالہ لے کر آئے گا اونٹ کے برابر راشن اس کو فری میں دیا جائے گا. پھوکٹ کا لفظ کاٹ دینا بھائی آپ. وانا به زعیم, اور میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا, میں نے بادشاہ سے کہا میں لے کر آؤں گا. اب اس نے انکوائری کی ہوگی نا, کہ دیکھا ہوگا یار یہ پیالہ یہاں رکھا ہوا تھا, جیسے یہ لوگ گئے ہیں تو پیالہ غائب ہو گیا, تو اس کو شک ہوا ہی نہیں پر ہے. تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, قرآن خدا کی قسم عربی میں پڑھنے کا مزہ ہے, ترجمے میں تو چاشنی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو اللہ کا کلام ہے نا, اتنے خوبصورت انداز سے سورہ یوسف میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ چلتا ہے, یہ عربی میں ہی اس کا لطف ہے. قالوا تاللہ, کہنے لگے اللہ کی قسم, لقد علمتم, تمہیں پتا ہے, ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور ہم چور لوگ نہیں ہیں, ہم خاندانی لوگ ہیں. چوریاں کرنا کس کا کام ہوتا ہے, گھٹیا لوگوں کا. اور واقعی یہ بات صحیح کی انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی, اس کی بنا کیا تھی, باپ کی محبت. دیکھو بعض کام غلط ہوتے ہیں, اس کی بیس بڑی خاندانی ہوتی ہے, بعض کام اچھے ہوتے ہیں, بیس بڑی گھٹیا ہوتی ہے. چوری کرنا یہ غیر خاندانی اور گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے, گھٹیا لوگوں کا کام. اور یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, پیغمبروں کے بیٹے. تبھی یہ نہیں کہہ رہے ما سرقنا, ہم نے چوری نہیں کی ہے, یہ نہیں کہہ رہے وما کننا سارقین, او بھائی ہم لوگ چور لوگ, ہم کو چور لوگ نہیں ہیں. اس سے چور کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کوئی بیان میں اگر معذرت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بھائی. یہ جو چوری کا الزام ہے نا, یہ بہت گھٹیا الزام ہے. انسان میں اور بھی برائیاں ہوتی ہیں لیکن چوری بہت ہی گندی چیز ہے. جہاں موقع ملے ادھر سے چیز اٹھا کے رکھ لی, ادھر گئے ادھر سے چیز اٹھا کے جیب میں ڈال دی. بعض خواتین نیا کے پینٹیں خالی کرتی رہتی ہیں صبح سے شام, ان کا یہی کام ہوتا ہے, تو ادھر سے گھسیٹ لو. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط تھا, اس میں خط میں جو ہے نا وہ انگریز کا ٹکٹ نہیں لگا ہوا تھا ڈاک خانے کا, تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے گورنمنٹ کی. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے یہ تو حکومت کون سی اسلامی ہے, انہوں نے بھی تو ہمارا اتنا کھایا ہے. تو فرمایا کہ فقہی لحاظ سے جائز ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن حکومت کے مال میں بھی گڑبڑ کرنے سے نا انسان کی عادت خراب ہوتی ہے, لوٹ کھسوٹ کی عادت پڑتی ہے. انسان کو اللیگل کام نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے وہ ٹکٹ خرید کے منگوا کے اس پہ لگوایا. وہ کبھی بھی بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرتے تھے, حالانکہ انگریز کی گورنمنٹ تھی, لیکن کہتے ہیں انگریز ہو یا کوئی بھی ہو, اس طرح سے لوٹ کھسوٹ سے انسان کا اپنا دل خراب ہوتا ہے. خیر, تو کہنے لگے وما, مجھے یہ آیت پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے, ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم لوگ اس لیے نہیں آئے ہیں زمین میں فساد کریں. وما کننا سارقین, اور ہم لوگ چور نہیں ہیں. یہ اس لیے بھی مزہ آتا ہے کہ سیاست خان یاد آتے ہیں دماغ میں, جن کو صبح سے شام کمٹس میں تانے کیا پڑتے ہیں, چور. تو اب واللہ عالم چور ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن عزت دار آدمی کو یہ تانا بہت برا لگتا ہے کہ مجھے چور کہہ دیا. ہمارے حکمرانوں کو شاید اس لیے کہ ان کو اتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ وہ تانا لیس ہو گئے ہیں, کہ وہ کیا ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جو مرضی کہتے بھائی, ہم تو اگر جس نے کرنی ہوگی وہ پھر بھی. بلکہ اب تو الٹا ہو گیا ہے, ایک چور کو عدالت میں پکڑ کے لایا گیا. عدالت جج نے غصے سے کہا کمبخت تو نے اتنی صفائی سے چوری کی ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. چور سمجھ رہا تھا میری تعریف کر رہے ہیں. چور نے کہا شکریہ جناب, یہ آپ کا ذرہ نوازی کہ آپ نے میرے فن کی تعریف کی ہے. وہ اس کو سنا رہا ہے اور چور سمجھ رہا ہے میرے فن کی اور میرے مہارت کی تعریف ہو رہی ہے. تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سمجھ
سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہم نے قومی خزانے اس طرح سکھائے ہیں کہ عدالت میں کیس بھی نہیں چلا ہم بری ہو گئے. تو بعض لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اس فلانے کو عدالت نے بری کر دیا. یہ میں نے کہا بھائی میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن عدالت نے بری کر دینا اس کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا خاندانی چور ہے کہ اس کو جج بھی نہیں پکڑا سکتا. جو بیچارہ نیا نیا چور بنا ہوتا ہے نا, وہ ایسی حماقت کرتا ہے, کیس چلتا ہے اور جیل میں ہو جاتا ہے. وہ جو بڑی خاندانی قسم کے پروفیشنل چور ہوتے ہیں وہ تھوڑی کیسوں میں آتے ہیں بھائی, ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم کل پکڑے بھی جا سکتے ہیں, تو وہ تمیز سے کرتے ہیں کام. خیر, قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. اس بندے نے کہا, جو سرکاری تھا نا جس نے اعلان کیا تھا, اس نے کہا اچھا تم تو کہہ رہے ہو ہم چور نہیں ہیں, فما جزاؤه ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم اپنی سزا بتا دو کیا ہے, تم اپنی سزا بتاؤ. ان کو تو یقین تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی, ہم چور نہیں ہیں. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه, جس کے سامان سے پیالہ نکلے اس بندے کو رکھ لو اپنے پاس. جس کے سامان سے پیالہ نکلے اسی کو رکھو. انہی کے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا, قرآن میں بھی آگے آ رہا ہے کہ بادشاہ کے دین میں, قانون میں, لا میں یہی تھا کہ جو چوری کرے گا نا, جس کی چوری کی ہے تو وہ چور اس کا غلام بن کے رہے گا. تو یہ مصر کا قانون تھا. تو انہوں نے کہا تمہارے ملک کا, کنٹری کا قانون ہے جو چوری کرتا ہے اس کو رکھ لیتے ہو, ٹھیک ہے نا, تو رکھ لینا. تو فبدا باوعیتهم قبل وعاء اخیہ, تلاشی شروع کی گئی پہلے دوسرے بھائیوں سے, تاکہ ادھر سے تلاشی کی. آخر میں آگے بنیامین کا جو ہے نا وہ انہوں نے سامان کھولا. جب کھولا ہے تو اس میں سے ثم استخرجها, اس پیالے کو اندر سے نکال لیا. کذالک کدنا یوسف, اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھا دی تھی, ان کے ذہن میں یہ تدبیر ہم نے ڈال دی, اس طرح سے اپنے بھائی کو روک لو. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل, وہ بھائی کیسے نالائق, کیا کہتے ہیں اس نے چوری کی, اچھا اس کا بھائی بھی چور تھا. فقد سرق اخ له من, اس کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا وہ بھی یہی کام کرتا تھا. کس قدر گڑبڑ ہے یا نہیں ہے. ہم اپنے حالات پہ دیکھیں, ہم بھی آج اچھے اچھے لوگوں کو نا حسد اور دشمنی میں چور کہہ رہے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے. آپ کے لیڈر کا ہر جرم وہ قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے, اور اپوزیشن کے لیڈر کی ہر نیکی بھی کیا ہے, وہ امریکی سازش ہے. تو یہ بہت ہو رہا ہے. تو یہ وہ بھی یہی کر رہے تھے, کہنے لگے فقد سرق اخ له من قبل, اس کا بھائی تھا وہ بھی پہلے یہی کام کیا کرتا تھا. ان کو پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے فاسرها یوسف فی نفسہ, یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا انتم شر مکانا, کتنے برے لوگ ہو تم, کتنے برے لوگ ہو. کس پہ الزام لگا رہے ہو, مجھ پہ, صحیح ہے نا. تو ان کو تو کیا پتا کہ یوسف علیہ السلام نے, واللہ اعلم بما تصفون, کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز, اب خیر جو بھی کہنا تھا کہہ دیا. اب جب بنیامین کے پوٹلے سے نکل آیا پیالہ, اب کہنے لگے یا ایھا العزیز, بادشاہ سلامت, ان لہ ابن شیخا کبیرا, اس کا ایک باپ ہے بوڑھا ہے, شیخا کبیرا, بہت بوڑھا باپ ہے, وہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کے غم کو. یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم پہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب کو مزید آزمانا چاہتے تھے, ورنہ شرن تو جائز نہیں ہے نا باپ کو تکلیف دینا. تو علماء نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کس کے حکم پہ کر رہے تھے, اللہ کے. اللہ نے کہا تھا کہ آپ کے والد کو میں مزید آزمانا چاہتا ہوں. تو ان لہ ابن شیخا کبیرا, اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا, فخذ احدنا مکانا, ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. وہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. یعنی غلطی اگرچہ اس کی ہے, لیکن باپ کی خاطر ہم میں سے کسی پہ بھی آپ انگلی رکھو گے سزا کھانے کے لیے تیار. اب مخلص ہو گئے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ ابا کی غم سے کیا حالت ہوئی ہے, تو ہم کیسے جائیں گے, تو اب ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو آپ. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده, جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو کیسے رکھیں. یہ تو سارا پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کی. انا اذا لظالمون, ہم تو بڑے ظالم ہوں گے, پھر جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے, یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہے فلما استيئسوا منه, پورا زور لگا دیا انہوں نے یوسف علیہ السلام پر کہ کسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیں. لیکن جب مایوس ہو گئے, خلصوا نجیا, تو تنہائی میں سرگوشی کرنے لگے. سائڈ پہ جمع ہو جاتے ہیں جب کوئی بڑی ٹینشن آتی ہے, بھائی اب کرنا کیا ہے. قال کبیرہم, بڑے نے کہا, الم تعلموا, جو بڑا بھائی تھا نا, ایسے موقع پہ وہ اپنی چودراہٹ دکھاتا ہے نا, تو بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, تمہیں پتہ نہیں ابا نے کتنا مضبوط عہد لیا تھا ہم سے,
کہ بھائی کو ہر قیمت پہ لے کر آنا ہے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف, اور اس سے پہلے ہم نے یوسف پہ جو ظلم کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ, اب میں تو یہاں سے گھر واپس کبھی بھی نہیں جاؤں گا. جب تک باپ مجھے معاف کر کے اجازت نہیں دے گا گھر آنے کی, میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لِي يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي, جب تک اللہ کوئی فیصلہ کر کے مجھے موت نہ دے دے میں اب باپ کو صورت اور شکل دکھانے کے قابل نہیں. جذبات تو سبھی کے یہی تھے, ٹھیک ہے نا, جذبات تو سبھی کے یہی تھے, لیکن کیا کرتے, بڑے نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا. ارجعوا الی ابیکم, جاؤ اپنے باپ کے پاس. فقولوا, اور جا کے کہو, یا ابانا, اے ہمارے ابا, ان ابنک سرق, آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا, جو ہمیں نالج ہے ہم اسی کے حساب سے. پہلے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے نا, اب کیسی تواضع, ہمیں بھائی جتنی نالج ہے ہم تو اسی کے حساب سے بات کر سکتے ہیں. وما کننا للغیب حافظین, ابا ہمیں پہلے سے غیب کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا, پہلے سے پتا ہوتا ہم بیٹے کو لے کر نہیں جاتے. واسأل القریۃ التی کننا فیہا, ابا سے کہو جا کے ان بستی والوں سے آ کے انکوائری کر لو جن میں ہم رہے ہیں, وہ بستی والے بتائیں گے کہ بیٹے نے چوری کی. اب ظاہر ہے ابا بڑھاپے میں کہاں آتے اتنی دور. والعیر التی اقبلنا فیہا, ان قافلوں سے پوچھیں آ کے جو ہمارے ساتھ ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم یقیناً سچ کہہ رہے ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, بل سولت لکم انفسکم امرا, جو یوسف علیہ السلام کی باری میں کہا تھا نا, انہوں نے کہا تھا بھیڑیا کھا گیا, تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, تمہارے نفسوں نے, دل نے ایک بات گھڑ لی ہے, جھوٹ بول رہے ہو. یہاں بھی کیا فرمایا, بل سولت لکم انفسکم امرا, تم نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے, حالانکہ اس دفعہ بات گھڑی نہیں ہے. نہیں ہے بات سمجھ, اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا, اور یعقوب علیہ السلام گنہگار بھی نہیں ہے ایسا کہنے میں, اس لیے کہ وہ انسان تو ظاہر کا مکلف ہے نا. بھائی پہلے تم نے گم کر دیا جھوٹ بول کے, تو تم سے کیا کیسے میں یقین کروں, تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ایک آدمی 10 بار جھوٹ بول کے ثابت ہو جائے, 11ویں بار سچ بولے گا, ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے. حالانکہ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سچ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا, لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, بل سولت لکم انفسکم امرا, تم نے اپنی طرف سے ایک معاملہ گھڑ لیا ہے. فصبر جمیل, اب بھی میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ بیٹوں کا میں کیا کر سکتا ہوں, کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس تمہارے جھوٹ پر. تو ایک بیٹا مل ساری زندگی دعا کرتا رہا کہ وہ بیٹا مل جائے, لیکن ملنے کے بجائے دوسرا بھی چلا گیا. کس قدر صبر ہے. قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا, اللہ سے امید ہے کہ شاید وہ دونوں کو لے آئے, اللہ سے میں امیدیں لگاتا ہوں وہ دونوں بیٹوں کو لے آئے. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ, پھر اپنے بیٹوں سے نفرت سے آپ نے منہ موڑ لیا اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس ہے یوسف پر. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, پھر اتنا روئے. انسان اپنے غم کو دل میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا, شکایت بھی نہیں کر رہا ہوتا کسی سے, بیٹوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے, خاندان کے سامنے تو اپنے غم کو نہیں بیان کرتے تھے, صبر کرتے. لیکن اب ایسی کنڈیشن ہو گئی, قرآن کہتا ہے کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, رو رو کے یہ حالت ہوئی کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. فَهُوَ كَظِيمٌ, اور آپ غم سے گھٹ رہے تھے. غم سے قزم کہتے ہیں جب انسان غم کے گھونٹ کو پی رہا ہوتا ہے, ایسے گھٹن کی کیفیت تھی. قالوا تاللہ, آپ کے گھر والے کہنے لگے اللہ کی قسم, تفتأ تذکر یوسف, آپ اب تک یوسف کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے. حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین, ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے غم میں انتقال کر جائیں, آپ کی موت واقع ہو جائے. قال انما بشکو بسی وحزنی الی اللہ, کہنے لگے میں اپنا غم صرف اور صرف کس کے سامنے پیش کرتا ہوں, اللہ کے. میں تمہیں اپنا غم نہیں سنا رہا, میں کس کے سامنے پیش کرتا ہوں, اللہ. آج ہم اپنا غم اللہ کے سامنے تو ایک بار پیش نہیں کرتے, ساری دنیا کو چیخ چیخ کے ہر غم بتایا ہوا ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب, یہ تو غیر اختیاری طور پر میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور مجھے ایک یاد آ گئی. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھو ایک لفظ بھی ناشکری کا زبان سے نہیں نکل رہا, ایک بیٹا ملنے کے بجائے دوسرا بھی گیا, زبان سے اچھی بات نکالی جا رہی ہے, میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں. اس میں یقیناً خیر ہوگی, مجھے نہیں پتا کیا خیر ہے, مجھے تو غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے میرے اوپر, لیکن مجھے دل میں ایک تسلی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ غلط نہیں کرے. تو یہ سورہ یوسف میں سیکھنے کی چیزیں ہیں ہمارے ساتھ. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, وقت بہت ہو گیا ہے. تو ہمارے ساتھ تھوڑی تھوڑی ٹینشنیں آتی ہیں اور فوراً فلاں نے کچھ کر دیا ہے, فلاں عامل کے پاس جاؤ, فلاں روحانی والے کے پاس جاؤ. اللہ نے ہمیں پیغمبروں کی سیرت بتائی ہے, بڑی بڑی پریشانیوں میں, غموں میں انہوں نے زبان
زبان سے کبھی نازیبا جملہ نہیں نکالا، زبان سے ہمیشہ اچھی بات کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب